ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ ڈنمارک کے ہینس کرسچن اینڈرسن نے کوپن ہیگن میں 8 اپریل 1837 کو ایک کہانی شائع کی تھی جس کا عنوان تھا دی ایمپرر ہیڈ نو کلاتھس۔ اس کہانی کے ذریعے اینڈرسن نے بتایا کہ چاپلوس، خوشامدی اور جی حضوری کرنے والے اگر کسی حکمران کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور کی رائے کو اہمیت نہ دے تو ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ راجہ برہنہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہواری راجہ کو حقیقت حال سے واقف نہیں کرواتے، اس ڈر سے کہ کہیں راجہ خفا نہ ہو جائے۔ درباریوں کی منافقت دیکھ کر حیران پریشان ایک بچہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے اور راجہ کو اصلیت سے واقف کرواتا ہے کہ حضور آپ تو بے لباس ہیں۔ اس کہانی کا دنیا کے 100 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب یہ جملہ ایک محاورہ بن چکا ہے۔ خامیوں اور نااہلیوں کی نشاندہی کرنے والے اپنے فرض انجام نہ دیں تو حکمرانوں کے لیے شرمندگی اور پریشانی میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن انہی حالات میں کسی معصوم بچے کا ضمیر جاگ سکتا ہے اور وہ اصلیت کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ دراصل گجرات کی ایک خاتون نے اسی بچے کے کردار کو آج تازہ کیا ہے۔ 11 مئی کو گجرات کی ایک معروف شاعرہ پارول کھکر نے شب واہنی گنگا کے عنوان سے ایک نظم سوشل میڈیا پر جاری کی، جس کے بعد ادیبوں کے ایک حلقے نے خود کو ان سے الگ کر لیا، لیکن گجرات اور ملک کے دیگر ادبا اور شعراء اب پارول کی حمایت میں آگے آ رہے ہیں۔ حسب عادت بی جے پی کے آئی ٹی سیل اور سنگھی ٹولیوں سے وابستہ کارکنوں نے ان پر گالیوں کی بوچھار کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ قریب 40,000 گالیوں سے پارول کو اب تک نوازا جا چکا ہے۔ دراصل پارول کے ضمیر کو کرونا سے ہلاک ہونے پر لاشوں کو جلانے کے بجائے پانیوں میں بہانے کے مناظر نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ انتہائی جذباتی باغیانہ نظم میں انہوں نے لکھا کہ پی ایم صاحب ایک ایسے راجہ ہیں جو برہنہ کھڑے ہیں اور ان کے ہواری ان کو اصلیت سے آگاہ کرنے کے بجائے ان کے گن گا رہے ہیں۔ سب کچھ چنگا چنگا، جب گنگا میں لاشیں بہتی رہیں وہ بانسری بجاتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نظم کے متعدد زبانوں میں ترجمے بھی ملک کی مختلف عدالتیں اور سپریم کورٹ کے جسٹس ایس اے بوبڈے کے ریٹائرڈ ہوتے ہی سپریم کورٹ بھی کرونا اور سرکاری بے اعتنائی کے معاملے پر نہایت سخت ریمارک کرتی نظر آ رہی ہے۔ 19 مئی کو دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ سیاست دانوں اور سرکاری عہدیداروں کے لیے اپنی ناکامی اور نااہلی کا اعتراف کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے خون میں نہیں ہوتا۔ اپنی امیج بچانے اور پی آر کے لیے اپنے حواریوں کو کام پر لگانے سے زیادہ ضروری ہے کہ ملک کے حکمراں اول تو اپنی سابقہ خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیں اور ان کا اعتراف بھی کریں، تبھی ان کی اصلاح ممکن ہے، ورنہ زمینی صورتحال میں کوئی تبدیلی آنے سے رہی۔ دوسری جانب آر ایس ایس سے توقع تھی کہ وہ مذکورہ کہانی میں انگلی اٹھانے والے بچے کا کردار نبھاتا، لیکن مبینہ پازیٹیوٹی مہم لانچ کر کے ایک طرح سے سنگھ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے ننگ راجہ کو آئینہ دکھانے کے بجائے ایک ایسی تصویر پیش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سب چنگا سی، گویا شترمرغ والے رویے پر چل کر اپنی گردن ریت میں گھسا دی ہے اور باہر کے بونڈر سے مقابلہ کرنے کا کوئی حوصلہ ہی نہیں رکھتے، جو کہ نااہلی اور ناکامی کا ایک طرح سے اعتراف ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک اور دنیا میں ہماری ناکامیوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مارننگ کنسلٹ نامی اعداد و شمار پر تحقیق کرنے والی ایک کمپنی نے سروے کیا ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا پر لاپرواہی برتنے کے سبب ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب کے خلاف عوامی سطح پر ناراضگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے بی جے پی کے ایک لیڈر نے دی گارجین ڈیلی نامی جعلی ویب پورٹل پر مودی جی کی ستائش کرنے والے مضامین شائع کروا دیے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گویا عالمی میڈیا میں اب مودی جی کے کرونا کا مقابلہ کرنے کے اقدامات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔
باقی حزب اختلاف والے تو ملک اور مودی دونوں کی شبیہ خراب کرنے کے لیے ٹول کٹ کا استعمال کرنے میں لگے ہیں۔ حالانکہ کانگریس کے نام پر بی جے پی نے ایک جعلی ٹول کٹ جاری کیا تھا، جس کے لیے ٹویٹر نے سزا کے طور پر پارٹی ترجمان سمت پاترا کے ٹویٹ کو مینیپولیٹڈ میڈیا کے زمرے میں شامل کر دیا۔ دوسری جانب کانگریس نے پاترا کے ساتھ ساتھ پارٹی صدر جے پی نڈا کے خلاف کیس درج کروا دیا ہے، جو کہ ایک سنجیدہ اقدام ہے، اور اب مرکز کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن کے اقدامی رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن یہ سوال ہنوز برقرار ہے کہ کیا اب حکمراں پارٹی کورونا سے لڑنے کی جگہ اپوزیشن اور عالمی میڈیا سے لڑنے کو ترجیح دینے لگی ہے؟ ایسی پارٹی جو یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتی کہ ان کے ہاں ملک اول ہے، پارٹی بعد میں اور آخر میں فرد، آج یہ ترتیب بالکل الٹ چکی ہے۔ کم از کم اتنا شعور اب لازم ہے کہ دنیا کا کوئی حکمراں ہمیشہ کے لیے اقتدار پر نہیں رہتا۔ دوسری جانب ملک کے وفاقی ڈھانچے یعنی فیڈرل اسٹرکچر میں صرف مرکز میں ہی حکمراں منتخب نہیں ہوتے، بلکہ ریاستوں میں بھی عوام ہی اپنے وزرائے اعلیٰ کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، جن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس تناظر میں کانگریس کا مقدمہ دائر کرنا اور ادھو ٹھاکرے، بھوپیش بگیل، ہیمنت سورین، کے چندر شیکھر راؤ، اشوک گہلوت اور اب ممتا بنرجی جیسے وزرائے اعلیٰ نے وقتاً فوقتاً مرکز کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے، بلکہ اب ڈکٹیٹر کی طرح اور مغرور انداز کے ساتھ پی ایم کی ویب کانفرنس منعقد کرنے پر مرکز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے لگے ہیں۔ ریاست اور مرکز کے بیچ وفاقی نظم یعنی فیڈرل اسٹرکچر کو بچانے کے لیے اگر ریاستیں سرگرم ہو رہی ہیں تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اور ایسا کر کے وہ بھی اپنی اپنی ریاستوں کی عوام کی آواز کو اٹھانے کا کام کر رہی ہیں۔ نہ وہ پروٹوکول کے خلاف ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی غیر جمہوری کام کیا ہے۔ عوام کے درد اور گھٹن میں اپوزیشن کا یہ عمل جمہوریت کے تحفظ و بقا کے لیے کسی آکسیجن سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔